تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسائر المرسلين. یہ آیت کریمہ جو آج کا سبق ہے، یہ وہ آیت ہے جو آج بھی روضہ اقدس پر گنبد خضرا پہ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنہری جالی پہ آج بھی لکھی ہوئی ہیں. حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے اس آیت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. جنہیں اللہ توفیق دے اس آیت کو سمجھ کر اللہ جل شانہ سے اپنا راستہ، اپنا تعلق استوار کراتے ہیں، صحیح کراتے ہیں. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے منافقین کے لیے بھی صلح کا، توبہ کا، اللہ سے جڑنے کا، برے راستے سے، بری عادتوں سے صراط مستقیم کی طرف آنے کا ایک راستہ اللہ نے بتایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور ہم نے رسول اس لیے نہیں بھیجے، رسول اسی لیے بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے بتائے ہوئے احکام کو مانا جائے. لیکن جب یہ لوگ منافقین اور یہود نہیں مان رہے تھے، پھر بھی اللہ نے ایک آپشن دیا، ایک راستہ دیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ اپنی ذاتوں پہ جان بوجھ کے ظلم کر چکے ہیں، ظلم کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس آتے، کالی کملی والے کے پاس آتے، شافع محشر کے پاس آتے، جاؤک آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پھر وہ خود بھی اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی چال بازیوں سے، اپنی غلط کاریوں سے توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے گناہوں کے لیے استغفار کرتے. واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی اللہ سے معافی مانگتا اور معافی کی درخواست کرتا. دو، پہلے خود معافی کے طلبگار ہوں، استغفار کہتے ہیں گناہوں پہ ندامت ہو، کی ہوئی غلطی پہ افسوس ہو اور اس پر ہمیں دکھ ہو اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے اس کا پکا وعدہ ہو. یہ بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار اور توبہ کی شرائط میں لکھا ہے. اور پھر رسول ان کے لیے استغفار کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ جل شانہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، مہربانی کرنے والا، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیماً ایسا مہربان، پھر اس گناہ کا تانا نہیں دے گا. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، 3 دن کے بعد ایک دیہاتی آیا اور حضور علیہ السلام کی قبر اطہر پر آ کر لیٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا اور اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ، تو نے قرآن میں کہا ہے اگر کسی سے بھول ہو جائے اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پھر وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا. حاضرین نے وہ آواز سنی، جواب سنا کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے جواب آیا، قد غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے تیری معافی کر دی. اللہ ہمیں قدردان نصیب فرمائے، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.